اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بارگاہ ملکوتی امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے قرآنی صورتوں کے فضائل کا سلسلہ سورہ التغابن اور سورہ الطلاق تک پہنچا ہے۔ خاتم الرسل نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ التغابن کے فضائل کو کچھ یوں بیان کیا: من قرأ سورۃ التغابن، جو بندہ سورہ التغابن کی تلاوت کرے، دفع عنہ موت الفجأہ، اچانک اور ناگہانی موت سے وہ بچ جائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ناگہانی موت اس سے دور کر دے گا، جیسے ایکسیڈنٹ وغیرہ ہے، اللہ سبحانہ وتعالی اس سے محفوظ رکھے گا۔ پس یہ میں تلقین کروں گا اپنے تمام مومنین کو کہ جو بندے گھر سے نکلتے ہیں، ڈرائیور حضرات ہیں جو روز گھر سے نکلتے ہیں، آتے ہیں، جاتے ہیں، باہر جاتے ہیں، وہ گھر سے نکلنے سے پہلے وہ سورہ تغابن کی تلاوت کر کے نکلے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے سورہ تغابن کے فضائل کو کچھ یوں بیان کیا: من قرأ سورۃ التغابن فی فریضۃ، جو بندہ واجب نماز میں سورہ التغابن کی تلاوت کرے، کانت شفیعۃ لہ یوم القیامہ، تو یہ سورہ تغابن قیامت کے دن اس کی شفاعت کرنے والی ہوگی۔ نہ فقط شفاعت کرے گی، ثم لا یفارقها حتی يدخل الجنہ، یہ سورت اس وقت تک اس کے ساتھ ساتھ رہے گی، اس سے جدا نہیں ہوگی جب تک اس کی تلاوت کرنے والا یہ بندہ مومن جنت میں داخل نہ ہو جائے، اس وقت یہ سورت اس کے ساتھ رہے گی۔ جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے یہ سنا کہ امام علیہ السلام فرما رہے تھے کہ من قرأ بالمسبحات کلہا قبل ان ینام، جو بندہ ان صورتوں کی تلاوت کرے جن کے آغاز میں اللہ سبحانہ وتعالی کی تسبیح کا تذکرہ ہے، یعنی یسبح للہ ما فی السماوات یا سبحا کے الفاظ موجود ہیں، ان تمام صورتوں کو سورہ المسبحات کہا جاتا ہے۔ جو بندہ سونے سے پہلے ان تمام صورتوں کو پڑھ کے سوتا ہے جو صورتیں سورہ المسبحات کہلاتی ہیں، لم یمت حتی یدرک القائم، اسے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ امام زمان علیہ السلام کو درک نہ کر لے، ان کے ظہور کے زمانے کو نہ پالے۔ آج ہم صبح و شام یہ دعائیں کرتے ہیں کہ پالنے والے ہمیں امام علیہ السلام کے ظہور کو اور ان کے زمانے کو دیکھنے کی توفیق نصیب فرما۔ تو یہ نسخہ امام محمد باقر نے ہمیں تعلیم دیا ہے کہ جو چاہتا ہے کہ امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف علیہ السلام کے زمانے کو درک کرے اور ان کے سپاہیوں اور ان کے انصار میں سے شمار ہو، وہ بندہ تمام سورہ المسبحات کی تلاوت کر کے سوئے، جن میں سے ایک سورہ التغابن بھی ہے۔ وَإِن مَاتَ كَانَ فِي جِوَارِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ شخص کہ جو سونے سے پہلے سورہ المسبحات کی تلاوت کر کے سو گیا لیکن اسے امام زمان علیہ السلام کے ظہور سے پہلے موت آ گئی، تو وہ بندہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوار میں ہوگا، اسے جنت میں پیغمبر کا جوار نصیب ہوگا۔ اسی طریقے سے سورہ الطلاق کے فضائل کو بیان کرتے ہوئے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: من قرأ سورۃ الطلاق مات علی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو بندہ سورہ الطلاق کی تلاوت کرے وہ دنیا سے جب رخصت ہوگا تو سنت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر رخصت ہوگا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت ہوگی، جو کردار پیغمبر اکرم کا ہوگا، اسے اپنی زندگی میں نافذ کر چکا ہوگا۔ اور یہ بہت بڑی سعادت ہے انسان کے لیے کہ انسان جب دنیا سے رخصت ہو تو وہ سنت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر رخصت ہو اور اس کا خاتمہ بالخیر ہو۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان صورتوں کی برکت سے قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔